الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والابصار اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں درس قرآن کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، آخری قسط ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی درس قرآن کو لے کر. تو اس سے پہلے جو بات آپ حضرات کی خدمت میں آئی وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ترجمہ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا جو شأن نزول تھا وہ بیان کیا گیا. اب مختصراً خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ان دونوں سورتوں کی تفسیر پیش خدمت ہے. ان دونوں سورتوں میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ شر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شر وہ جس کا نقصان دنیا میں ہوتا ہے، ایک شر وہ جس کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے. یعنی دنیاوی شر اور اخروی شر، دو طرح کے شر ہوتے ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی آخرت کا شر. تو پہلی صورت میں سورۃ الفلق کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیاوی شر کو بیان کیا کہ عام طور سے 4 چیزیں شر کا باعث ہوتی ہیں، اسی لیے ان 4 چیزوں کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے. سب سے پہلا جو شر ہے جس سے پناہ چاہی گئی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے. اب مخلوقات میں دیکھیے سب چیزیں آ گئی، اس میں جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، اسی طرح بیماری لاحق ہونے والے پودے اور اسی طرح کی غذائیں، اس طرح درندے، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی مخلوقات کے اندر کہ جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات اس کے اندر آ گئی. دوسرا جو شر اللہ رب العالمین نے یہاں پر پناہ چاہی گئی دوسرے شر سے، وہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. دوسرا شر ہے رات کی تاریکی. کیونکہ رات ہی تاریکی ہے، اسی میں بہت سارے وہ کام جو دن کے اجالے میں نہیں ہو سکتے وہ برائیاں رات میں ہوتی ہیں، جیسے چور، اچکے، ڈاکے ڈالنے والے، قاتل، سانپ، بچھو، درندہ جانور. اسی طرح رات ہی کے وقت میں شباب و کباب کی مجلسیں جمتی ہیں اور عزت دار خواتین کی عصمت نیلام ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صرف رات کے اندھیرے ہی میں وجود میں آتی ہے. تو رات کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے. تیسری بات جو پناہ چاہی گئی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیوں کے شر سے یہاں پر پناہ چاہی گئی. کیونکہ جادو جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کس نے کیا ہے، سامنے سے اس میں حملہ نہیں ہوتا، پیچھے سے وہ چیز کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. آدمی اس کو بیماری سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا علاج کر کر کے آدمی تھک جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ جادو ہے. اسی لیے بہت خطرناک چیز ہے. یہاں پر نفاسات عورتیں لا کر یہ بات بتائی کہ جادو کا جو اثر ہے عام طور سے عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر خاص کر جادوگرنیوں کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے کہ اس سے آدمی پناہ چاہے. اور آخری چیز جس سے پناہ چاہی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے، اس کے شر سے پناہ چاہی گئی. دیکھیے حسد ہم سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں الحسد ہوا تمنی زوال النعمہ عن الغیر. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، ڈسٹروائے ہو جائے اس سے، اس کی تمنا کرنا، اس کو کہتے ہیں حسد. دیکھیے حسد کب ہوتا ہے؟ the basically reason of using black magic is jealousy. کہ عام طور سے جو حسد ہوتا ہے وہ کس لیے جادو ہوتا ہے؟ وہ حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں خاص طور سے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے. دیکھیے یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے ابلیس مردود ہو گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کا کانسیپٹ اس نے رکھ کر وہاں پر وہ مردود ہو گیا. اور دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیوں کیا؟ یہ اسی حسد کی بنیاد. تو یہ حسد اتنی وبائی بیماری ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب.
کہ حسد سے بچو، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے اس طرح یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حسد سے آدمی بچے۔ جیلسی یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اندر سے مار دیتی ہے، اس سے آدمی بچنے کا پورا اہتمام کرے۔ اگر حاسد دنیا میں حسد کرے گا تو یہ دنیا کا نقصان ہوگا، جادوگر اگر کامیاب ہو جائے گا تو وہ یہاں پر دنیا کا نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلی سورت میں سورۃ الفلق میں دنیاوی نقصانات کا تذکرہ کیا۔ اب اگلی سورت جو ہے سورۃ الناس، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کے نقصان کا بیان فرمایا، اخروی مضرت کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ تو اوپر 4 شروں سے پناہ چاہی گئی ہے، اب یہاں پر ایک ہی شر سے پناہ جا رہی ہے، وہ ہے شیطان۔ شیطان کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، انسان کو نیک کام کرنے وہ دیتا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ اور جس خدا کی پناہ جا رہی ہے اس خدا کی یہاں پر 3 ایٹریبیوٹس کو، 3 صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یعنی یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کے اندر مشرک قومیں اللہ کو شریک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتی تھیں ربوبیت میں کہ پالنہار اللہ کے علاوہ اور بھی ہے، ملک الناس حاکمیت میں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور حاکم ہے، الہ الناس معبود میں، معبودیت میں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ یہ 3 چیزیں وہ صفات ہیں جو مشرکین دوسروں اللہ کے ساتھ شریک کرتی تھی، اس لیے یہاں پر خاص طور سے اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ ہی رب ہے، ربوبیت صرف خدا کی، اللہ رب العالمین کی، حاکمیت صرف اللہ کی، اسی طرح معبودیت صرف اللہ کی، پالنے والا صرف اللہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم سے چلے گا صرف اللہ کا، الہ الناس جو عبادت ہوگی وہ صرف ایک خدا کی۔ اب 3 صفات اللہ کی بیان کر کے آگے شیطان کا وہ خاص وصف ذکر کیا، وہ خاص صفت بیان کی جو اس کے اندر موجود ہے، وہ ہے وسوسہ ڈالنا، کیونکہ برائی کی جو شروعات ہوتی ہے وسوسے سے ہوتی ہے، تو اس کے شر سے بنائی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اور ایک بات خناس کی گئی، خناس کہتے ہیں انسین پرسن، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ شیطان چھپ کر وار کرتا ہے، چھپ کر حملہ کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس لیے اس کے شر سے یہاں پر پناہ چاہی گئی ہے۔ آگے الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں وہ کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اور ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، کیونکہ جس طرح وسوسہ ڈالنا شیطان کا کام تو ہے ہی، اسی طرح انسانوں کا کام بھی ہے جن کو شیطان بطور آلے کے استعمال کرتا ہے۔ کبھی شیطان دوست کی شکل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی رشتہ دار کی شکل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کسی دوسرے کی شکل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر من الجنۃ والناس کہہ کر جو وسوسے ڈالنے والے یہ شیطان ہے اسپیسیفکلی، اور اسی طرح نارملی جو انسان ہے جو کسی اور شکل میں آ کر وسوسے ڈال سکتے ہیں، ان کے شر سے بھی یہاں پر اللہ رب العالمین نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، یہاں پر ہم کو آرڈر کیا ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری درس قرآن کی جو لڑی شروع ہو چکی تھی، جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا، آج وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو پھر آخر بات یہ ہے اس تعلق سے کہ قرآن کریم کی افتتاح اور اس کا اختتام، بگننگ اور اینڈنگ بالکل فینٹاسٹک اور ونڈرفل ہے، کہ اس لیے کہ جیسا قرآن پاک کی افتتاح سورہ فاتحہ سے ہوئی، اس کا خلاصہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ سے مدد طلب کرنا اور سیدھے راستے کی طلب کرنا، سیدھے راستے کی تلاش میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر کیونکہ اللہ کی مدد اور سیدھا راستہ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں کہ اسی کے ذریعے آدمی کو دنیا میں اور آخرت میں نجات ملے گی، لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں، حاصل کرنے میں، اچیومنٹ میں، اور اس کے حاصل ہونے کے بعد اس کے استعمال میں شیطان پھر اپنے وسوسوں کا جال بچھاتا رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی مؤثر تدبیر یہ ہے، سیک ریفیوج فرام شیطان دا آؤٹ کاسٹ، کہ شیطانی ٹرک سے پناہ چاہی جائے، مؤثر تدبیر استعاذہ، پناہ چاہی جائے۔ اور پناہ یہاں پر اللہ نے 2 صورتوں میں بیان کی ہے کہ کس طرح پناہ چاہی جاتی ہے۔ تو اس کا افتتاح بھی بہت ہی لاجواب تھا قرآن کریم کا، اور اس کا اختتام بھی بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی مناسب ہے افتتاح میں، اور اس کے اختتام میں بہت ہی مناسبت ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اب تک جو تفاسیر آپ حضرات کی خدمت میں آئی ہیں خلاصے کے طور پر اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور ان تفاسیر کے اندر اگر کوئی خطا، کوئی سہو، کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ اس کو اپنے جو رحمت سے معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں۔ اور اخیر میں آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی، حالات مناسب رہے، تو پھر درس قرآن کے دوسرے سیشن کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویسے تو سال بھر درس حدیث کو لے کر آپ سے ویکلی ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔